ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ پاکستانی عوام جو ہے وہ ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی سے، جو کمر توڑ مہنگائی ہے، اس کے ہاتھوں بہت پریشان ہے، لیکن ہمارے وزیر اعظم صاحب اور وفاقی وزراء دوسرے ممالک کی پیٹرولیم پرائسز کا تقابلی جائزہ پیش کر کے عوام کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں مہنگائی، پیٹرولیم پرائسز جو ہیں خطے کے دیگر ممالک سے بہت کم ہے۔ اس حوالے سے آپ کے پاس کیا حقائق ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا۔ میں آپ سے عرض کر دوں کہ ابھی رپورٹ آئی ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی، جی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ خطے میں سب سے زیادہ مہنگائی پاکستان میں ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارے پاس بھی یہی اعداد و شمار ہیں، جی، اور یہ کہ جو ہماری معیشت کی شرح نمو ہے جی، وہ خطے کے بیشتر ملکوں کے مقابلے میں کم ہے۔ ٹھیک، یہ تو حقیقت ہے، اس کو تو ڈینائی نہیں کر سکتے، سیاسی بیانات الگ۔ دوسری بات یہ کہ جو کچھ پالیسیاں حکومت نے اپنائی ہیں، اسٹیٹ بینک نے اپنائی ہیں، اس کا منطقی نتیجہ یہی ہے کہ پاکستان میں غربت بڑھی ہے، بے روزگاری بڑھی ہے، مہنگائی بڑھی ہے، غریب اور امیر کا فرق بڑھا ہے، اور عوام میں مایوسی اور بددلی پھیلی ہے۔ ٹھیک، یہ تو بالکل واضح ہے۔ خاص طور سے جو ہماری ٹیکسیشن کی پالیسی ہے وہ ایکسپلائٹیٹو ہے، یعنی استحصالی ہے۔ حکومت نے جو یہ وعدہ کیا تھا پی ٹی آئی نے پہلے کہ اقتدار میں آنے کے 100 دن کے اندر ہم انصاف پر مبنی ٹیکسوں کی پالیسی نافذ کر دیں گے، ایف بی آر میں ریفارمز کریں گے۔ نہیں، ایف بی آر تو ریفارم تو ہو جائے گا، مین چیز تو یہ ہے نا کہ وہ ریفارم سے تو بحث ہو سکتی ہے کی کہ نہیں کی، بیسک چیز یہ ہے کہ پہلے آپ قانون تو بنائیں، ورنہ ایف بی آئی کیا کر لے گا، ایف بی آر کیا کر لے گا؟ یعنی ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس لگائیں گے، عدل پر مبنی معیشت کو دستاویزی بنائیں گے، کالے دھن کو سفید ہونے سے روکیں گے، اور توانائی کے شعبے میں اصلاحات کریں گے کہ گردشی قرضہ پیدا نہ ہو۔ جی، ان دونوں سے پاکستان میں ترقی ہو سکتی تھی، مہنگائی کم ہو سکتی تھی، لیکن اس سے جو طاقتور طبقے ہیں، ٹیکس چوری کرنے والے، قومی دولت لوٹنے والے، ان کے مفادات متاثر ہوتے ہیں، تو حکومت نے وہ دونوں پر عمل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی اور نہ کریں گے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انڈائریکٹ ٹیکسز عوام پہ لگائے، بجلی، گیس اور پیٹرولیم کے نرخ بڑھائے، بے تحاشا غیر ملکی قرضے لیے، اور ہمارے مہنگائی بڑھتی چلی گئی۔ لیکن دوسرا جو سوال کا آپ کا حصہ ہے، پیٹرولیم مصنوعات، دیکھیے پہلی چیز تو یہ سمجھنی ہے کہ ابھی پیٹرولیم مصنوعات اور بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہونا ہے اور متعدد بار ہونا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حکومت کی یہ بات بالکل غلط ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کے جو نرخ بڑھے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھی ہیں۔ یہ بات صحیح ہے، لیکن اصل وجہ یہ نہیں ہے۔ سر یہی تو میں نے عرض کیا تھا ڈاکٹر صاحب، یہی تو میں نے عرض کیا تھا کہ حکومت کی اراکین جو ہیں وہ تو تقابلی جائزہ پیش کر کے بتا رہے ہیں کہ ہمارے ہاں پرائسز کم ہیں۔ پہلی بات تو میں کہہ رہا ہوں ابھی تو اور بڑھنے ہیں پیٹرولیم کی۔ جس وقت آپ یہ بات کرتے ہیں کہ دوسرے ملکوں میں پیٹرولیم کی قیمتیں کیا ہیں اور ہمارے یہاں کیا ہیں، تو پھر یہ بھی تو بتائیں نا کہ ان ملکوں میں فیکس آمدنی کتنی ہے۔ ٹھیک، ہمارے خطے میں ہماری جو فیکس آمدنی ہے وہ بھارت سے بھی کم ہے، بنگلہ دیش سے بھی کم ہے، اور دنیا کے 190 کنٹریز میں 161 ملکوں میں جو ہے وہ فیکس آمدنی پاکستان سے زیادہ ہے، اور ہماری قوت خرید گر رہی ہے، فیکس آمدنی گر رہی ہے، یہ حقائق ہے۔ تو جب آپ پیٹرول کے نرخ کی بات کرتے ہیں تو ساتھ میں یہ بھی تو بتا دیں کہ جن ملکوں سے آپ موازنہ کر رہے ہیں وہاں پر گندم یا گیہوں کا کیا نرخ ہے، وہاں چینی کا کیا نرخ ہے، اور وہ تعلیم پہ کتنا خرچ کر رہے ہیں اور صحت پہ کتنا خرچ کر رہے ہیں۔ تو میں ریکارڈ میں بتا رہا ہوں کہ بنگلہ دیش ہو گیا، سری لنکا، بھارت، ان سب سے پاکستان تعلیم میں جو ہے وہ سب سے کم خرچ مختص کر رہا ہے، علاج معالجے کے لیے سب سے کم خرچ مختص کر رہا ہے، اور وہاں پر جو نرخ ہیں وہ بہت زیادہ کم، پاکستان کے مقابلے میں بہت کم ہیں گیہوں کے اور چینی وغیرہ کے۔ اسی لیے ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے کہا کہ سب سے زیادہ مہنگائی خطے میں پاکستان میں ہے۔ تو جب یہ مقابلہ کرتے ہیں تو وہ قوم کو صحیح بات نہیں بتاتے۔ دیکھیے ہوا یہ تھا، میں آپ سے بالکل واضح طور پہ بتا دوں کہ اگر $100 کی ہم امپورٹ کرتے ہیں، $100 کی، تو جس وقت عمران خان صاحب آئے تھے اس کے 12,100 روپے بنتے تھے، 12,400 روپے، اس کے اوپر پھر ٹیکس لگتا تھا، کسٹم ڈیوٹی اور دوسرے۔ اب اسی $100 پر 17,300 ارب بن رہے ہیں، یعنی $1,00,000 کی امپورٹ پر 49 لاکھ روپے میں اضافہ ہو گیا روپے مالیت میں۔ پھر اس پہ آپ ٹیکس لگا رہے ہیں، تو وہ تو بڑھنے ہی بڑھنے تھے، تو بہت زیادہ اضافہ کر دیا، لیکن اب بھی کم ہے، اس لیے کہ حکومت نے یہ کہا تھا کہ ہم 610 ارب روپے پیٹرولیم لیوی لیں گے۔ یہ جو روپے کی قدر گرائی ہے، گری نہیں ہے، یہ گرائی ہے،
اور اسی سے پاکستان میں تباہی آئی ہے. اس کی وجہ سے پیٹرولیم لیوی میں جو آپ نے 50 ارب روپیہ سال لینا تھا وہ ابھی نہیں لیا ہے, بلکہ صرف جو ہے کوئی 13 ارب روپے سالانہ لیا ہے. اس کا مطلب یہ کہ یا تو بجٹ خسارہ بے تحاشا بڑھے گا, یا جو ہے نرخ بے تحاشا بڑھیں گے, اور اس سے مہنگائی پہ بھی اثر ہوگا, اور جو ہے اس میں عوام کی قوت خرید کم کر رہے ہیں, کیونکہ بچت اسکیموں پر انہوں نے نرخ گرا دیے ہیں, اور بھی بچت اسکیموں میں منافع کی شرح, اور کروڑوں کھاتے داروں کو قانون توڑ کر انہوں نے کوئی 600 ارب روپے ان سے کھینچ لیے ہیں, ان کو منافع کم دیا ہے مارچ 2020 سے اب تک. اور جو قانون توڑے ہیں وہ ہوئے 26A اور 40A4 انکم ٹیکس آرڈیننس کے تحت. تو اس طرح سے آپ نے لوگوں کی قوت خرید گرائی, طاقتور طبقوں کو آپ نے جو ہے فائدہ پہنچایا, اور ان کو سستی شرح سود پہ قرضے دیے, اور جو ہے وہ مہنگائی بڑھا کے شرح نمو سست کر دی. تو یہ ایک استحصالی پالیسی ہے, اور جو ہے جس کے لیے میرا خیال ہے قوم کو حقائق بتانے کے علاوہ اپنی قوم کو اگر آپ لیپا پوتی کریں تو یہ تو افسوس کی بات ہے. پھر یہ توقع کرنا کہ یہ بہتری کی صورت لائیں گے, میرے خیال سے یہ پھر بات بےمانی رہ جاتی ہے کہ یہ کوئی بہتری لائیں گے جب آپ تسلیم بھی نہیں کر رہے, دل میں ان کو پتہ ہے. اور یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ میں نہیں لکھ کے دے سکتے, نہ منسٹری آف فائنانس کا جو اکنامک سروے اس میں بھی نہیں لکھ سکتے. یہ سیاسی بیانات دیتے ہیں جو پاکستان میں کوئی چیکی ہوتی نہیں ہے.